دوسری بات، ایک دفعہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم عصر یا ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، ساتھ امام حسن یا حسین دو میں سے ایک تھے، حضرت عبداللہ بن شداد صحابی ہیں، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے، چونکہ شہزادے دونوں 10-11 مہینے کا فرق تھا عمروں میں، زیادہ سے زیادہ 1 سال، عمریں برابر تھیں، تو صحابی کو یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کون تھے، ملتی جلتی صورتیں بھی ملتی جلتی تھی، دونوں کا حلیہ حضور پہ تھا، تو اس لیے ان کو یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حدیث کی روایت میں عبداللہ بن شداد پہلے نام امام حسن کا لیتے ہیں، پھر نام امام حسین کا لیتے ہیں، تو زیادہ امکان کیا ہے کہ امام حسن ہوں گے، کیونکہ پہلے نام ان کا لیا گیا۔ اچھا، حدیث میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عصر یا ظہر کی نماز تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور امامت کرائی، تو جب آپ سجدے میں گئے تو میں پچھلی صفوں میں تھا، آپ نے سجدہ لمبا کیا تو میں نے پیچھے سے گھبرا کر پریشان ہو کر کہ اللہ خیر کرے سجدہ لمبا کیوں ہو گیا ہے، کہتے ہیں میں نے پیچھے سے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور کے کندھوں پہ ایک بچہ سوار تھا، میں سمجھ گیا کہ خیر ہے، خطرے والی بات کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سر سجدے میں ڈال دیا، حدیث تو بعد میں سناؤں گا، آپ اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ اور تو اور میں امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہارا سر گدھے جیسا ہو جائے گا، لیکن حضور کی محبت میں اور حضور کی فکر میں سر اٹھانے والا صحابی اس قسم کی کسی دھمکی سے مبرہ ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سر سجدے میں ڈال دیا، جب نماز مکمل ہوئی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا افشیء امرت بہ او کان یوحی الیک، یا رسول اللہ آج سے پہلے کوئی شریعت کا حکم آ چکا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، یا او کان یوحی الیک، یا اس وقت کوئی تازہ تازہ وحی آ رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے سجدہ لمبا کیا؟ اب آپ ذرا سوچیں نا، حضور کا جواب فیصلہ کر دے گا کہ نہیں؟ آقا نے فرمایا کل ذالک لم یکن، یہ جتنی باتیں تم کر رہے ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سمجھ آ گئی بات کی؟ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، جبریل میرے پاس نہیں آئے، کوئی 70 واری پڑھو تو 72 واری پڑھو، کچھ نہیں تھا، کل ذالک لم یکن، حضور کہہ رہے ہیں کل ذالک لم یکن، اور یہ بیلی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے نہیں ماننی حضور کی بات۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق تحقیق سے ہے۔ اچھا تو پھر کیا تھا؟ سجدہ لمبا کیوں کیا؟ فرمایا بچہ میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر بچہ خوش ہو جائے، شفقت۔ یہ کیا تھا؟ بولیں یہ کیا تھا؟ شفقت۔ اچھا یہ شفقت کوئی معمولی چیز ہے؟ ادھر بھی تو تھوڑا پھیڑا آ جائے نا، شفقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دنیا اور آخرت کی نعمتوں پر بھاری ہے، تو اس میں سے امام حسن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بات تو صرف یہ ہو رہی ہے کہ کتنی باری پڑھ رہے ہیں تو جبریل آ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں شفقت کی آپ کو چند مثالیں دینے لگا ہوں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے سیدہ زہرا پاک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ سیدہ زہرا پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور جیسی ہستی ان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اچھا لیکن یہ آپ نیٹ پہ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ساری دنیا حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور حضور سیدہ زہرا پاک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ جملہ بھی خطرناک ہے۔ یہ حاشیے اپنی طرف سے جو شرح ہوتی ہے نا، یہ حضور سے کسی کو نہیں پڑھایا جا سکتا، عظمت ان کی اپنی جگہ پر ہے۔ اب دوسری حدیث ساتھ رکھو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
جب سیدہ حضور کے پاس حاضر ہوتی تھیں تو آقا کھڑے ہو جاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب آقا تشریف لے جاتے تھے تو سیدہ زہرا پاک بھی حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب ہے نا سنیت سامنے آگے نا، ابھی بھی مکمل بات نہیں ہوئی، یہ بات بھی یاد رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو سیدہ پاک پر واجب ہے کہ حضور کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور سیدہ زہرا پاک حاضر ہوں حضور پر واجب نہیں ہے، یہ حضور کی شفقت ہے۔ اللہ کرے حدیثیں ہم جاہلوں سے نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ جاہلوں کی تشریحات سے امت کو محفوظ رکھے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن شریف میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کے دل میں جو خواہش ہے کہ قبلہ بدل جانا چاہیے، اور آپ اس خواہش کی قبولیت کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب دعا کرنا اور دعا کی قبولیت کی امید رکھنا یہ حضور پر واجب ہے، لہذا حضور اوپر دیکھتے ہیں، اور اللہ کا اپنے محبوب کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا اللہ پر واجب کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب پر شفقت ہے۔ حضور دیکھیں تو واجب، اللہ دیکھیں تو شفقت، سیدہ زہرا پاک کھڑی ہو جائیں تو واجب، حضور کھڑے ہو جائیں تو شفقت، اللہ کا حکم آ جائے تو سجدہ لمبا کرنا واجب، لیکن حکم نہ آئے تو حضور کا سجدہ لمبا کرنا حضور کی شفقت۔ دو پوائنٹ ہو گئے، نام رکھنے والی حدیث اور سجدہ لمبا کرنے والی حدیث۔